انسانی اعمال اور افعال، انسانی اعمال اور افعال جس وقت ٹریجڈی میں ظاہر ہوتے ہیں وہ حکایت، پلاٹ، روئے داد کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے پلاٹ کا مقام ٹریجڈی کے اجزائے ترکیبی میں اہم اور مرکزی ہے۔ ان اجزائے ترکیبی میں ارسطو پلاٹ کے بعد کیریکٹرز، کرداروں اور ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو اہمیت کا حامل گردانتا ہے۔ گیت، زبان اور مناظر کو بھی اجزائے ترکیبی میں شمار کرتا ہے، لیکن اس کی نظر میں ٹریجڈی کے تاثر کے لیے مؤخر ذکر اجزاء کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی، یعنی جن کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے ان اجزاء کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اس ضمن میں یہ امر قابل توجہ ہے کہ اجزائے ترکیبی کی بحث صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے جب کسی شے کی حیات ہو اور اس کی اپنی جسامت ہو۔ ارسطو کے نظریہ شعر میں عکس کی صورت واہمے کی نہیں ہے، ایلیوژن کی نہیں ہے، کیونکہ ایلیوژن واہمے کے اجزائے ترکیبی نہ تو تلاش کیے جا سکتے ہیں اور نہ واہمے کی جسامت ہی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ارسطو کا نظریہ امیٹیشن، فارم اور حیات کا نظریہ ہے۔ ارسطو کے مطابق جس وقت پلاٹ ٹریجڈی میں ظاہر ہوتا ہے اس کی صورتیں عموماً دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آسان یا سادہ پلاٹ کی صورت ہوتی ہے، سمپل پلاٹ، یعنی آسان سی حکایت، آسان سی روئے داد، اور دوسری صورت میں پلاٹ پیچیدہ ہوتا ہے۔ ٹریجڈی کی آسان اور عام فہم کہانی میں خوشی کی المناکی کی طرح ٹریجڈی کی آسان اور عام فہم کہانی میں خوشی سے المناکی کی طرف سیدھا سادہ سفر دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ مسرت کی کیفیت سے دکھ کی طرف سفر کرتے ہیں تو ٹریجڈی جو سمپل ٹریجڈی ہوتی ہے اس میں کہانی عام فہم ہوتی ہے اور سفر جو ہے مسرت سے دکھ کی طرف سیدھا سادہ سفر ہوتا ہے، اور پلاٹ خوشی سے غم کی جانب حرکت کرتا ہے، یعنی آپ مسرت سے، خوشی سے، انبساط کی کیفیت سے المناکی کی جانب حرکت کرتے ہیں، اور پلاٹ میں بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی روئے داد میں، حکایت میں، کہانی میں۔ لیکن ایک پیچیدہ پلاٹ میں دو عنصر، دو ایلیمنٹ خاص طور پر کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک حالات کے ناگہانی طور پر بدل جانے کا ایلیمنٹ ہے، اور دوسرا عنصر، دوسرا ایلیمنٹ حالات کی پہچان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں ایلیمنٹ رونما ہوتے ہی ٹریجڈی کے ان مقامات کو اور مراحل کو ظاہر کرتے ہیں، ان مقامات اور ان مرحلوں کو ظاہر کرتے ہیں جہاں ٹریجڈی کا مرکزی کردار یعنی ٹریجک ہیرو مصیبت میں یا مصائب و مسائل میں گرفتار ہوتا ہے، ابتلا میں، دکھ میں، درد میں گرفتار ہوتا ہے، دکھ اور صعوبت سے گزرتا ہے، مصائب و مسائل سے گزرتا ہے، اور بالآخر موت کا سامنا کرتا ہے، اور بالآخر موت سے دوچار ہوتا ہے۔ مصائب و مسائل کے مناظر ٹریجڈی کا تاثر قائم کرتے ہیں، رحم اور خوف کے جذبات کو جنم دیتے ہیں، اور انسانی اعمال و افعال کی قدر و قیمت سے آشنا کرتے ہیں۔ پیچیدہ پلاٹ ٹریجڈی کے ہیرو کو اس کا انسانی مقام فراہم کرتا ہے۔ پیچیدہ پلاٹ کیا کرتا ہے؟ ٹریجڈی کے ہیرو کو اس کا انسانی مقام عطا کرتا ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ
ट्रेजेडी का हीरो ना तो औसत इंसानी मयार से बुलंद तर शख्स होता है और ना उस मयार से कमतर होता है। बुलंद तर शख्स पर किसी उस्ताद के पढ़ने से, किसी मुसीबत के पढ़ने से ट्रेजेडी के जज्बात पैदा नहीं होते, क्योंकि इंसानी जहन, हमारा जहन ऐसे बुलंद अशखास के मसाइब व मसाइल में घिर जाने को कबूल नहीं करता। ऐसी सूरत तकलीफ देह होती है जहां किसी कमतर शख्स को खुशी से गम की जानिब गिरते हुए दिखाया जाता है। वहां भी हमारा जहन उस शख्स के बारे में किसी तरह की हमदर्दी पर आमादा नहीं होता। ट्रेजेडी के हीरो के लिए एक आम और औसत मयार का होना जरूरी है, यानी एवरेज मयार का हामिल ट्रेजेडी का हीरो होता है। वो इसलिए कि सिर्फ ऐसी सूरत ही में उसके मसाइबो मसाइल को महसूस किया जा सकता है और उसके दुखों में शामिल होना मुमकिन हो सकता है। वो यूं कि हम ये सोचते हैं कि वो भी हमारी तरह का ही था, सो ऐसा हो सकता था या ऐसा हो सकता है। ट्रेजेडी के प्लॉट में जिसे कहानी और हिकायत भी कहा जा सकता है, ऐसा शख्स खुशी के मराहिल से होता हुआ उन मकामात से गुजरता है जहां हालात सडन, नागहानी तौर पर उलट जाते हैं और उसे उन हालात की पहचान मुयस्सर आती है और वो मसाइब व मसाइल के मुसलसल मनासिर की लपेट में आ जाता है, जहां उसका सामना मौत से होता है और मौत के नतीजे में जाहिर है कि वो किरदार दम तोड़ जाता है, मर जाता है, दम तोड़ देता है। ऐसे शख्स की हिकायत ट्रेजेडी कहलाती है। ताहम इस ज़िम्न में चंद सवालात पैदा होते हैं कि आसूदगी और खुशी से अलमनाकी और मौत तक जो कुछ भी ऐसे शख्स पर वारिद होता है, उसका जवाज क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। क्या प्लॉट अज खुद ऐसी हरकत करता है और हीरो को कशा कशा मौत तक पहुंचाता है, और क्या हीरो की मौत प्लॉट की दाखिली मंतिक का नतीजा होती है। अरस्तू का कहना है कि हीरो आसूदगी और खुशी के मकाम से अलमनाकी और मसाइब व मसाइल के हालात में इसलिए गिरता है कि उससे किसी तरह की गलती सरजद होती है। इंसान से गलती सरजद होती है तो उस गलती के नतीजे में वो उरूज से जवाल की तरफ चला जाता है, जिंदगी से मौत के मुंह में चला जाता है। ये कहना है अरस्तू का। अशिया के गलत इदराक के बायस हीरो अपनी मुसीबतों का खुद शिकार बनता है। अरस्तू का कहना है कि ट्रेजेडी का हीरो हमाशिया के बायस अपने जवाल और अपनी मौत का सबब बनता है। यानी इंसान, एक ट्रेजेडी का हीरो एक इंसान है। इंसान से जब कोई चीज़ मिसरीड होती है, जब उससे कोई गलती होती है या किसी चीज़ का गलत इदराक कर बैठता है, तो नतीजातन जो है वो उरूज से जवाल की तरफ जाता है। और ये ट्रेजेडी का हीरो जो है इस तरह हमाशिया का शिकार होता है। और यही हमाशिया है कि इंसान किसी चीज़ को मिसरीड कर लेता है, किसी की परसेप्शन जो है उसके पास गलत होती है, उससे कोई गलती सरजद हो जाती है। यही हमाशिया है और हमाशिया के बायस अपने जवाल और अपनी मौत का सबब बनता है। कौन? ट्रेजेडी का हीरो। और किसी का मर जाना जो है जाहिर है कि कई एक लिहाज से जो है वो ट्रेजेडी ही तो है। अब आप देखिए कि ट्रेजेडी के बारे में अरस्तू का नजरिया उस रिवायत पर कायम है जो अरस्तू के अहद में यूनानी ड्रामे में दिखाई पड़ती थी। ड्रामे की उस रिवायत के मुताबिक ट्रेजेडी की हिकायत या प्लॉट को कदीम यूनानी तारीख से अक्स किया जाता था और उमूमन ऐसी कहानियां यूनान के लोग वर्से से ताल्लुक, इंसान के लोक वर्से से ताल्लुक रखती थी। ये कहानियां उनकी इनफरादी और इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा भी बनती थी, जिनके साथ लोगों का मजहबी या कई एक लिहाज से नीम मजहबी रिश्ता हुआ करता था। ऐसे तमाम ड्रामे मजहबी त्यौहारों पर दिखाए जाते थे
اور لوگ نسل در نسل ایسی کہانیوں کو مذہبی تہواروں پر ڈرامائی شکل میں دیکھنے کے عادی تھے. یعنی معاشرہ جو ہے ایسی کہانیوں کو مذہبی تہواروں پر ڈرامائی شکل میں دیکھنے کا عادی تھا. یونانی ڈرامہ اس اعتبار سے لوک ڈرامہ تھا جہاں جانی پہچانی قدیم کہانیوں کو بار بار دیکھا جاتا تھا. یونان کی پرانی تاریخ کے نمایاں کردار اس ڈرامے کے ذریعے یونان کی ہر جوان اور بوڑھی ہوتی ہوئی نسل کے سامنے ظاہر ہوتے تھے. اپنی حکایت بیان کرتے تھے اور ان اعمال کو دہراتے تھے جو یونانی ٹریجڈی کا موضوع تھے. اس ڈرامائی روایت کے مطابق عظیم لیکن اوسط انسانی معیار کے انسان آسودگی کے مقام سے مصائب و مسائل کی حالت میں گرتے تھے اور ان کا عروج زوال میں بدل جاتا تھا. وہ ڈرامے کے سین میں ظاہر ہوتے تھے اور آخر کار ہلاکت سے، موت سے دوچار ہوتے تھے. یونانی ڈرامے کی روایت ایسے اشخاص کے عروج و زوال کو پیش کرتی تھی جہاں فرد کی حیات سے، زندگی سے اس کی موت نمودار ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ ایسی حکایت کو بار بار دیکھنے کے بعد یہ سوال ضرور پیدا ہوتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ عروج زوال میں بدل جاتا ہے اور حیات انسانی کے دامن سے موت پیدا ہوتی ہے. بوتیقا میں ارسطو اس سوال کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسی کیفیت جو انسان کو اعلیٰ سے ابتر، عروج سے زوال اور آسودگی سے المناکی اور موت تک پہنچاتی ہے، ہمارشیا کا نتیجہ ہے. ہمارشیا کیا ہے کہ انسان ایک سچویشن کا غلط ادراک کر بیٹھتا ہے، کسی چیز کو مصری ریڈ کر لیتا ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ موت تک پہنچ جاتا ہے. انسان کی ٹریجڈی اور ہلاکت کا سبب ہمارشیا ہے. HAMARTIA ہمارشیا. انسان کی ٹریجڈی اور ہلاکت کا سبب ہمارشیا ہے. تاہم پلاٹ اور حکایت کے ضمن میں یہ خیال کرنا درست نہ ہوگا کہ ارسطو مستعار کہانیوں ہی کو قابل توجہ قرار دیتا ہے. ارسطو تبازات کہانیوں کو بھی قابل غور ٹھہراتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسی ٹریجڈی یقیناً زیادہ مسرت بخش ہے جہاں پلاٹ کو تخلیق کیا گیا ہو اور جہاں حکایت قدیم لوک ورثے سے مستعار نہیں ہوتی. ہمارشیا کے بارے میں اس امر کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ہمارشیا ٹریجڈی کے دو نمایاں حصوں کو آپس میں منسلک کرتا ہے. ہمارشیا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ٹریجک ہیرو آسودگی، عروج اور خوشی کے مقام پر دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارشیا کے ظاہر ہوتے ہی اس کی دنیا بدل جاتی ہے. حالات اس کے قابو سے نکل جاتے ہیں اور وہ مصائب و مسائل اور زوال کی گہرائیوں میں گرتے نظر آتا ہے، پاتال کی گہرائیوں میں گرتے نظر آتا ہے. اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارشیا دراصل ہیرو کے انحطاط اور زوال کا جواز بہم پہنچاتا ہے اور ایک اصول کے طور پر انسانی زندگی کے فراز و نشیب کی وضاحت طور تشریح کرتا ہے. وہ اس لیے کہ اگر اس اصول یعنی ہمارشیا کو حذف کر دیا جائے تو انسانی زندگی کا ڈرامہ ہولناک صورت اختیار کرتا ہے. انسان کی بے بسی میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، انسان کی بے بسی میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے اور انسانی زندگی اپنے مفہوم سے محروم ہو جاتی ہے، مطلب انسانی زندگی موت کا شکار ہو جاتی ہے. ارسطو کا کہنا ہے کہ ہمارشیا نہ تو کسی قسم کا عیب ہے اور نہ اسے بد چلنی اور بد قماشی سے نسبت دی جا سکتی ہے. ہمارشیا دراصل غلط ادراک سے رونما ہوتا ہے، غلط پرسیپشن سے رونما ہوتا ہے اور اس طرح ہیرو کی قوت فیصلہ کو متاثر کرتا ہے. ہمارشیا سے یعنی صحیح فیصلہ کرنے کی بجائے ہیرو غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے. ہمارشیا سے ہیرو کے غور و فکر کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے. ہیرو کا ارادہ اس اثر کے تحت یا اس اثر کے تحت جس فیصلے پر پہنچتا ہے
اور اس سے جو عمل برآمد ہوتا ہے وہ حالات کی صورت کو یکسر بدل دیتا ہے، مطلب عروج کو زوال میں ڈھال دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ہماشیہ کا تعلق ہیرو کے کردار سے ہے، ہماشیہ ہیرو کے کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ ارسطو نے وثیقہ میں ہیرو کے زوال اور انحطاط کا سبب ہماشیہ کو قرار دیا ہے۔ اس یونانی لفظ کا ادراک انگریزی میں غلط ادراک یعنی رونگ کیلکولیشن ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی آپ اسے مس ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے مس پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ رونگ کیلکولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمارشیا کی غالباً پوری طرح وضاحت نہیں کرتا۔ یونانی اصطلاح ہمارشیا فن سپاہ گری سے ماخوذ ہے، جہاں اس کا مطلب تیر کمان کے حوالے سے نشانے کے خطا ہونے کا ہے، ایسا تیر انداز جو نشانہ باندھنے کے باوجود اپنے ہدف کو نہیں پا سکتا، ہمارشیا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر ہمارشیا کو ان معانی اور فن سپاہ گری کے مطلب کے ساتھ قبول کیا جائے اور اس کا اطلاق انسانی غور و فکر اور اعمال پر کیا جائے تو ہمارشیا کے ساتھ نہ تو کسی اخلاقی کمزوری کو منسوب کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے عیب اور نقص مراد لیا جا سکتا ہے۔ تاہم نشانے کے خطا ہو جانے کی صورت میں تیر انداز کی نشانہ بندی کو الزام دیا جا سکتا ہے کہ اس سے صاف نشانہ باندھا نہیں گیا یا کم از کم اس کی مہارت میں کسی طرح کی کمی رہ گئی ہے۔ یہ کیفیت ہدف اور نشانہ بندی کو نمایاں کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں جس کی نمائندگی ٹریجڈی ہیرو کرتا ہے، ہدف اور نشانہ بندی کے اس تارے کو کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہیرو اس لیے زوال سے دوچار ہوتا ہے کیونکہ اسے حالات کا درست علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اقدام انحطاط اور ابتلا اور مصائب و مسائل کے حالات کو پیدا کرتا ہے۔ حالات کا پورا علم ہونا معلومات کی قطعی صداقت پر مبنی ہے، اور انسانی زندگی میں ایسی معلومات بہت کم دستیاب ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں اس طرح کی معلومات بہت کم دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے جب ہیرو حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں عمل کرتا ہے تو اس کا عمل پوری ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امر البتہ قابل توجہ ہے کہ ذمہ داری اور معلومات کی دستیابی کے باوجود حالات موافق نتائج ظاہر نہیں کرتے اور ہیرو اپنے عرفہ مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ ہمارشیا کی ایسی صورت کسی اخلاقی یا نفسیاتی کیفیت کی نشاندہی نہیں کرتی۔